اسی لیے توہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ میرا آپ سے ایک کویسچن ہے کہ اللہ یہاں پہ یہ آیت بھی تو ہو سکتی تھی نا، اللہ علی العرش استوى، اللہ عرش پہ مستوی ہوا۔ اللہ نے الرحمن ایٹریبیوٹ کیوں چوز کیا؟ تھوڑا سا سوچیں، غور کریں قرآن کی تفسیر کے اوپر۔ الجبار علی العرش استوى کیوں نہیں؟ القہار علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، کیا وجہ؟ تفسیر بتا رہا ہوں آپ کو مفسرین کی۔ اینی ون؟ اوکے، سب سے بڑی کریشن کون سی ہے کائنات میں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، کم آن، کیا ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی کریشن کیا ہے اللہ کی؟ تمام کائنات سے بڑی عرش الہی، عرش۔ اور اللہ کا سب سے بڑا ایٹریبیوٹ، سب سے بڑی صفت بھی کیا ہے؟ الرحمن۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ نے سب سے بڑی کریشن کے ساتھ اپنا سب سے بڑا ایٹریبیوٹ جوڑا ہے۔ اوکے، کہ جان لو سب سے زیادہ الرحمن، باقی ایٹریبیوٹس بھی اللہ کے ہیں لیکن اللہ نے اپنے عرش پہ لکھ دیا تھا، آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، when Allah created the throne Allah wrote on it verily my compassion overcomes my wrath، بے شک میری رحمان ہونا میرے غصے پہ حاوی ہے۔ اوکے، تو غور کرنا چاہیے ان چیزوں پہ۔ عرش کا سائز میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، اسی لیے ابلیس اپنا عرش پانی پہ لگاتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ ابلیس کا عرش بھی پانی پہ لگاتا ہے وہ، اور وہاں پہ ریجیمنٹس آتے ہیں، شیاطین آتے ہیں اس کو رپورٹیں دینے۔ اب وہ پانی کون سا ہے ہمیں نہیں پتا، برمودا ٹرائنگل ہے واللہ عالم، لیکن اتنا پتا ہے کہ پانی پہ لگاتا ہے، اللہ کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اوکے، نیکسٹ، He it is who has created the heavens and the earth in 6 days, and his throne was on the water, that he might try you which of you is best indeed۔ سورہ ہود verse number 7۔ اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کتنے دن میں بنائے؟ 6 دن میں۔ اور اللہ نے دنیا کے بارے میں کیا کہا؟ ارتھ کتنے دن میں بنائی؟ 2 دن میں۔ سائنٹیفکلی یونیورس کی ایج ہے 14.3 بلینز اور ارتھ کی ایج ہے 4.6 بلین۔ اٹ از 1:3، کر کے دیکھ لیں جن کی میتھس اچھی ہے، 1:3۔ اور یہاں قرآن کے مطابق ارتھ کتنے ڈیز میں؟ 2 میں، اور کائنات 6 ڈیز۔ کتنی ریشو ہے؟ 2:6 کتنا ہوتا ہے؟ 1 سیم۔ اوکے، سو قرآن از ویری ایکوریٹ سائنٹیفکلی ایز ویل۔ اور اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ دیکھ سکے تم میں سے کون نیک عمل کرنے والا، اچھے عمل کرنے والا۔ سبحان اللہ، ایسی حدیث یقین کریں کیا کیا لٹریچر حدیث کا موجود ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگ کیوں ان حدیث پہ غور نہیں کرتے، کیوں نہیں یوتھ کو یہ حدیث سناتے تاکہ ان کو پتہ تو لگے نا اللہ ہے کون۔ The right hand of Allah is full، اس کا مطلب ہے اللہ کا رائٹ ہینڈ ہے۔ حدیث نے کہہ دیا بس ہمارا ایمان ہے، اس کی کوئی تعویل نہیں کرنی کہ نہیں رائٹ ہینڈ سے مراد جو ہے وہ حکومت ہے، یا رائٹ ہینڈ سے مراد اصل میں ہینڈ نہیں ہے۔ میں بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ ہینڈ نہیں ہے جس کی 5 انگلیاں، اللہ عالم، اللہ کا کیا ہاتھ ہے، اللہ نوز بیسٹ۔ اٹ از فل، وہ فل ہے، اینڈ اٹس فلنس از ناٹ ڈیکریزڈ بائی اینی اسپینڈنگ، اٹ از اوور فلوئنگ بائی نائٹ اینڈ ڈے۔ اللہ کا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ ایکسٹینڈ ہوا ہوا ہے، اور اس میں سے دن رات رزق نکل رہا ہے، دن رات نعمتیں نکل رہی ہیں، اور وہ فل ہے، اور اس میں سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوگا۔ اوکے اوکے، اور جب سے کائنات بنی ہے اس میں سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں، اور وہ فل ہے۔ بٹ آل ہز اسپینڈنگ ہیز ناٹ ڈیکریز وٹ از ان ہز رائٹ ہینڈ، ہی سیڈ اینڈ ہز تھرون از اوور دا واٹر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تھرون پانی کے اوپر ہے، اور and his throne is over the water, and his other hand is the power to bring about death, and he raises some people and brings others low۔ اور اللہ کے دوسرے ہاتھ میں، اب یہ رائٹ ہینڈ ہے، لیفٹ ہینڈ ہے واللہ عالم، لیکن دوسرا ہاتھ ہے۔ اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ اللہ نوز بیسٹ، ٹھیک ہے، اس پہ ہم بات نہیں کر رہے یہاں پہ، لیکن
اللہ کے دوسرے ہاتھ میں is the power to bring about death. موت ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے رتبہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نیچے لاتا ہے۔ ابھی تو آپ اس حدیث پہ غور کر لیں اللہ جل جلالہ کی شان پہ۔ قیامت والے دن